اب ان دلائل کا جائزہ لیجئے جو سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے توڑ موڑ کر پیش کیے جاتے ہیں۔ عجیب اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ پہلے میلاد کے اس بات کے لیے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں معنوی تحریف کی جاتی ہے، اور جب ان کے تراجم ان کے اماموں کے برعکس جاتے ہیں یا کسی مسئلے میں ان کے اپنے عقیدے یا فتوے کے خلاف جائیں تو خود اسے توڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں، حقیقت ہے۔ آپ ان کے دلائل کو ذرا تول کے دیکھ لیں۔ یہ کس طرح عام الفاظ کو خاص مسئلے کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں، اور ایسا استدلال کرتے ہیں جو صحابہ نے بھی نہیں کیا ہوتا۔ صحابہ تو دور، ان کے اپنے اماموں میں سے کسی امام نے وہ ترجمہ یا وہ مفہوم نہیں نکالا ہوتا جو یہ اپنے فتووں میں نکال دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ الضحیٰ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں عام پوری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، بشارت ہے، آپ کے فضائل ہیں، اللہ کے آپ سے وعدے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ یہ خوب، اور یہ پھر کسی اور نے ترجمہ کیا تو خوب خوب اور چرچا کرو، یہ کہاں سے نکالا گیا؟ یہ ایسا ترجمہ ہے جو احمد رضا خان بریلوی اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی سنگل الفاظ پر اکتفا کیا، لیکن انہوں نے خوب خوب تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی ذکر کیا۔ اب بتائیے کہ ان کے اعلیٰ حضرت پیچھے رہ گئے یا یہ آگے نکل گئے؟ یا اپنے مبالغے کو تسلیم کریں یا ان کی کمی کوتاہی کو؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ ترجمہ جو آپ کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اور پھر جو مفہوم نکالتے ہیں کہ اس سے تو میلاد منانا ثابت ہو رہا ہے، چونکہ سب سے بڑی نعمت ولادت ہے تو پھر اس کا چرچا میلاد کی شکل ہے۔ کیا یہ ترجمہ اور کیا یہ استدلال صحابہ سے منقول ہے؟ انہوں نے اس آیت پر اس طرح عمل کیا جس طرح سے آپ نے کیا؟ اگر نہیں تو پھر کوئی بھی باشعور آدمی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے ہاں فہم صحابہ کی کوئی وقت نہیں۔ آپ نے وہ ترجمہ کیا جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ مفہوم نکالا جو صحابہ نے نہیں نکالا، وہ عمل کیا جو صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ سیدھی سیدھی تحریف معنوی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس آیت میں کہاں یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی ہے؟ اور اگر خوشی منانے کو مان بھی لیا جائے تو کیا یہ بات درست نہیں کہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، نہ کہ خود ساختہ من گھڑت طریقے؟ اللہ کے لیے پل بھر کے لیے تو یہ سوچیں کہ 12 ربیع الاول جب صحابہ کی زندگی میں آتا تھا، خوشی منانا تو دور، جلوس نکالنا تو دور، کیا صرف یہی احساس ان کے دلوں میں آتا تھا کہ آج بڑا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے؟ جب صحابہ نے اس دن کو ایسے نہیں لیا تو پھر آج کا مسلمان اسے یوم ولادت رسول یا یوم عید کے طور پر کیوں سیلیبریٹ کرتا ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو اس کے بدعت ہونے میں شک ہے؟ جہاں تک سورہ الضحیٰ کا مضمون ہے، اس میں تو رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والی باتوں اور پروپوگنڈوں کا جواب دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور نزول وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں ایک کے بعد ایک نعمت کا ذکر کیا کہ کیسے اس نے یتیمی میں حفاظت کی، ہدایت کی راہ دکھائی، غربت میں غنی بنایا۔ ان نعمتوں کے ساتھ تاکید کی کہ یتیموں کی کفالت کرنا، سائلین کو دینا، اور اللہ کی نعمتوں کا مطلق طور پر شکر ادا کرتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رات کا قیام کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ کو اس قدر عبادات کی کیا ضرورت ہے تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو سورت کا مفہوم تو سادہ اور عام ہے، لیکن اسے کیسے ربیع الاول اور میلاد کے ساتھ خاص اور نتھی کر دیا جاتا ہے۔ میری بہنوں، اسے تحریف معنوی کہا جاتا ہے، یعنی آیت پڑھ کر معنی مفہوم اپنی مرضی سے لینا۔ تحریف معنوی بھی تحریف لفظی کی طرح قرآن میں کفر ہے۔ انہی کے اپنے فتاوی ہیں جاء الحق اور دیگر میں کہ تحریف قرآن کفر ہے، اور صرف سورہ الضحیٰ کی اس آیت کے ساتھ نہیں، بلکہ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 58 کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس میں بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد قرآن، اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور پھر اخروی تمام نعمتیں ہیں۔ ان پر واقعی خوش ہونا چاہیے اور اس خوشی کو سمیٹنے کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس عام پیغام کو بھی خاص میلاد منانے کے ساتھ چسپا کر دیا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حالانکہ میلاد پر خوش ہوں تو یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن میلاد منانا کہاں سے نکل آیا؟ جو صحابہ نے نہیں سمجھا، جو صحابہ نے نہیں کیا، ان کی عقل، ان کا عمل اس سے بھی آگے نکل گیا۔ مجھے بار بار اللہ کی طرف سے یہ حکم یاد آتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ سارا بحث و مباحثہ ایک طرف، اگر لفظوں کو صرف لغتاً بھی سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خوشی منانا اور خوش ہونا اس میں فرق ہے۔ فرح کا معنی خوشی منانا یہ کسی لغت میں نہیں ہے، اس کا معنی تو خوش ہونا ہے۔ خوش ہونا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ خوشی منانے کا نام، جلوس نکالنے کا نام، عید منانے کا نام۔ پھر دوسرا یہ کہ خوشی ہر وقت ہوتی ہے، 24 گھنٹے، پورا سال، ساری عمر مومن کے دل میں رہتی ہے، اس کے سینے کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ سال میں صرف ایک دن 12 ربیع الاول کو ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو سارا سال، ساری زندگی اس پر خوش ہوتے ہیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یا وہ جو ایک دن جلسے نکال کر یوم میلاد مناتے ہیں؟ بتائیے صحیح، خود فیصلہ کیجئے۔